اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، اور دیکھیے گا ذرا، اللہ کرے یہ بات ذرا ہم اس انداز سے سنیں جس انداز سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بیان فرمائی۔ آپ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہی گھر کے دروازے پر تشریف لاتے تو بلند آواز سے سلام فرماتے، تو میں سلام کا جواب دیتی، لیکن سرکار دروازے میں ہی کھڑے رہتے۔ میں سمجھ جاتی، میں مسکراتی، تو میں آواز دیتی، فاطمہ سنتی ہو؟ جی اماں۔ تمہارے باپ دروازے پر کھڑے ہیں۔ سیدہ فاطمہ بھاگ کر آتی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لپٹ جاتی اور اپنے چھوٹے سے ہاتھوں کے ساتھ سرکار کی انگلی مبارک کو پکڑ کر سرکار کو آگے آگے لے کر آتے۔ سرکار خود بھی تو آ سکتے تھے، لیکن محبت دینے کا انداز ہے نا، میرے محبوب کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے دل جیتنا ہے۔ انگلی پکڑ کر سیدہ فاطمہ لے کر آتی، سرکار بیٹھتے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی گود میں لے کر پیشانی کو چومتے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں پھر فاطمہ نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی اور سونے محبوب اس کے بڑے بڑے جوابات عطا فرماتے۔ کہتے ہیں باتوں ہی باتوں میں سیدہ فاطمہ نے ایک مرتبہ یہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ مجھے یہ ارشاد فرمائے نا میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ، عمر چھوٹی ہے لیکن سوال بڑا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیٹی جنت میں جب تم جاؤ گی نا تو یہ یاد رکھنا جتنی عورتیں ہوں گی تم سب کی سردار ہوگی، اور جنت میں جیسے دنیا میں تم 14ویں کا چاند دیکھتی ہو، جنت میں اسی طرح تم اپنے رب کی زیارت کرو گی۔ تو سیدہ خدیجہ کہتی ہیں جب سرکار تشریف لے جاتے نا، میں فاطمہ کو بلاتی کہ سرکار نے تم سے کیا باتیں کی ہیں، مجھے بھی بتاؤ نا۔ سرکار جس طرح تمہارے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، جس طرح تمہارے ساتھ راز نیاز کی، سرکار بیٹی کے ساتھ راز نیاز کی بات کیا کرتے، راز کی بات، جیسے جو ہے ریاض الصالحین کے اندر علامہ نووی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے ایک دن سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، کہنے لگی جب سیدہ فاطمہ آئی نا تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ چلتی بھی ویسا ہی تھی جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے، وہ مسکراتی بھی ویسے ہی تھی جیسے سرکار مسکراتے تھے، وہ بات بھی ویسے ہی کرتی تھی جیسے سرکار بات کیا کرتے تھے۔ کہتے جب آئی، اب بیٹی کو عزت دینے کا انداز دیکھیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا اور پیشانی کو چوم کر جس جگہ خود سرکار بیٹھے تھے نا وہاں سیدہ فاطمہ کو بٹھایا، اور دونوں میں اماں عائشہ فرماتی ہے دونوں میں نا کچھ بات ہونے لگ گئی۔ پہلے سرکار نے بات کی تو سیدہ فاطمہ نا رونے لگ گئی، تھوڑی دیر گزری تو پھر بات کی تو مسکرانے لگ گئی۔ عجیب سی بات ہے، عجیب سا معاملہ کہ رونا اور مسکرانا۔ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے سیدہ سے پوچھا کہ فاطمہ بتاؤ سرکار نے تم سے کیا بات کی؟ کہ رونے لگ گئی تھی پھر مسکرانے لگ گئی تھی۔ کہا نہیں، یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، جب تک اللہ کے رسول زندہ ہے میں یہ راز نہیں ظاہر کر سکتی۔ یہاں تک کہ تھوڑے دن بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، پھر سیدہ فاطمہ نے اس راز سے پردہ اٹھایا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے کہنے پر، کہ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا بتاؤ اب تو کہ کیوں روئی تھی اور کیوں مسکرائی؟ کہنے لگی پہلی مرتبہ جو میں روئی تھی اس لیے روئی کہ سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ فاطمہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں یہ دنیا چھوڑ کر
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ جب میں نے سرکار کی یہ بات سنی تو میں رونے لگ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں تمام عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملنے والی ہو۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا کہ سب سے پہلے سرکار کے بعد مجھے موت آئے گی تو میں مسکرانے لگ گئی تھی۔ اللہ اکبر، کہ موت کی خبر بھی سن کر مسکرا رہی ہیں، کیوں؟ کہ آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات ہونی ہے۔ کہتے ہیں پھر میں مسکرائی جو آپ نے دیکھا، تو آقا کریم علیہ